حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للجاهدين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کم از کم ایک احساس یہ دل میں رہے کہ صلوات بغیر بولے ہوئے اور اپنے ثواب کی خاطر کی یہ سوچ کر کے یہ ایسا ثواب ہے کہ جس کو جتنی مرتبہ حاصل کرنا چاہیں بآسانی، اور ایسا ثواب ہے کہ جس کے لیے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام اللهم صل علی محمد و آل محمد. کوئی شخص ایک مرتبہ رسول اور آل رسول پر درود پڑھتا ہے، صلوات پڑھتا ہے، تو اس درود کا ثواب فرشتے 400 برس تک لکھتے رہتے ہیں. 400 برس تک اس درود کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. جب ثواب لکھا جاتا رہتا ہے تو اس میں یہ بات واقع ہوتی ہے کہ ایک درود کا اتنا ثواب ہے، تو اگر ہم 2 سے 3 مرتبہ درود پڑھ لیں تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. ایک اور مرتبہ بلند ترین سے اللهم صل علی محمد و آل محمد. امامت کے تعلق سے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں روزانہ پیش کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ امامت جو خدائی الہی منصب ہے، اس الہی منصب کو ہم دنیا تک پہنچائیں پیغامات کے ذریعے. دنیا تک یہ بات پہنچ جائے کہ امامت کہتے کسے. کل میں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ امامت اتنی مطمئن کرنے والی امامت ہے کہ جس امامت کا دنیا میں کوئی دوسرا جواب نہیں. یہ وہ امامت ہے کہ جس کے لیے خود خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے معصوم امام تمہارے درمیان رکھے ہیں کہ جن اماموں کی پاکیزگی اور طہارت یہ ہے کہ کائنات کا خدا اپنے کتاب قرآن حکیم میں خطاب فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یہ وہ قرآن ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ امام ہے کہ جو خدا کی جانب سے امام ہے. جو خدا کی جانب سے ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. جو خدا کی جانب سے ہوتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. کل میں نے بیان کیا تھا کہ کچھ ایسے حالات بنے، کچھ ایسے مورد پیش آئے، ایسے موقع بن گئے. پیغمبر اسلام نے تو ایک ہی طرح سے نماز پڑھائی ہوگی نا، وہ ایک الگ بحث ہے.
کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، غلط کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، صحیح کہنا ہے تو کس لیے کہنا ہے، ان سارے مباحث میں ہمیں نہیں جانا. لیکن ایک چیز تو واضح ہے نا کہ جو بھی اقوال خدا کا ہو، خدا کے جتنے قول ہیں اس میں اختلاف نہیں ہوگا. جو چیز بھی خدا کی جانب سے ہوگی اس میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہ دنیا ہے کہ جس کی وجہ سے اختلاف نظر آ رہا. مثلا قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی. آپ تھوڑا سا اگر جواب دے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن. قرآن میں کیا کسی بھی مسلمان کو اختلاف ہے؟ حمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پر ختم ہوتا ہے، درمیانی لفظ ولیتلطف ہے، 6666 آیتوں پر مشتمل ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے. یہ سب ہے نا. یہ 114 سورے، یہ 30 پارے، یہ 6666 آیتیں، اس میں کسی کو اختلاف ہے؟ کہتے ہیں نہیں، کسی کو اختلاف نہیں. ہاں وہ وسیم رشدی اگر اختلاف کر لے تو اس کا کوئی معیار نہیں ہے. وسیم رشدی اگر کہہ دے کہ 25 آیتیں 26 آیتیں نکال دی جائیں اس لیے کہ یہ قرآن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ ان میں اختلاف نظر آتا ہے، یہ دیگر باتوں کو جنم دیتی ہیں، تو وہ وسیم رشدی کی باتوں کو ہم کو نہیں سننا ہے. اس لیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول نے تصدیق کی ہے، مولائے کائنات نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. جب وہ قرآن جو خدا کی جانب سے ہے اور اس میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے تو پھر یہ مختلف نظریے کیوں بنے؟ کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے، جو تفسیر اور ترجمے کیے گئے ہیں ان میں اختلاف ہے. یعنی اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے، انسان کے دماغ میں اختلاف ہے. ورنہ اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں. 1,24,000 انبیاء خدا نے بھیجے، کیا کسی کو اختلاف ہے؟ کہتے نہیں. جو اللہ کی جانب سے ہے اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اماموں کی شکل میں امام حسن علیہ السلام بھی ہے، امام حسین علیہ السلام بھی ہے، کیا اس میں کسی کو شک ہے؟ کہتے نہیں، یہ اللہ کی جانب سے. اچھا بتا بھی دیا کہ دیکھیں اللہ کی کتاب قرآن، اس میں اختلاف نہیں، اللہ کی طرف سے نبی، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب دوش پیمبر پر بیٹھے ہوئے دونوں حسنین ہیں، شہزادے ہیں، ایک زلف ایک شہزادے کے ہاتھ میں، دوسری زلف دوسرے شہزادے کے ہاتھ میں، کبھی ایک جانب موڑتے ہیں کبھی دوسرا دوسری جانب موڑتا ہے. رسالت مڑتی چلی جا رہی ہے، جہاں جہاں امامت مڑ رہی. کیوں مڑ رہی ہے؟ اس لیے کہ ان میں اختلاف نظر نہیں آتا، کیونکہ اللہ کی جانب سے امام بنا کر بھیجے گئے. جو اللہ کی جانب سے ہوگا اس میں اختلاف نظر نہیں آئے گا، جو خدا کی جانب سے نہیں ہوگا اس میں اختلاف نظر آئے گا. اسی میں سے جو ہمارا تذکرہ کل ہم نے رکھا تھا 5ویں امام، ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام. پانچویں امام کی سیرت طیبہ، اس لیے کہ ہمارا جو موضوع ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے غلامان. اس موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ سب سے زیادہ نمایاں اور پیش اگر کوئی چیز، کوئی بیان ان کے متعلق آتا ہے تو جو ہوتا ہے نا میتھمیٹکس میں جو بچے سولوشن سالو کرتے ہیں اس میں کامن فیکٹرز نکالے جاتے ہیں. اس کامن فیکٹر کو اگر نکالیں تو ہر امام کی ایک خصوصیت ہے. جیسے ہر نبی کی ایک خصوصیت تھی، ہر نبی کو خدا نے ایک معجزہ دے کر بھیجا تھا. جناب نوح علیہ السلام کو کشتی کا معجزہ دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار کرنے کا معجزہ دیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمائی، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے. یعنی نبوت
اپنی جگہ پر نبوت ہے، لیکن ہر نبی کو ایک صفت سے مخصوص کیا ہے. یہ ایک ایک صفت سے مخصوص کرنے کا مقصد کہ سارے معجزات ایک جگہ پر جمع نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے اعتبار سے جہاں پر نوح علیہ السلام کو کشتی کی ضرورت پڑی وہاں پر خدا نے کشتی بھیجی. جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار کرنے کی نوبت آئی وہاں پر آگ کو گلزار کیا. جہاں موسیٰ علیہ السلام کو عصا کی ضرورت پڑی وہاں پر جناب موسیٰ کے لیے عصا کو ہموار کیا. اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو جناب علی مرتضیٰ صاحب ذوالفقار نظر آ رہے ہیں، لیکن علم کے ساتھ. سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات ہے حکمت، تدبر اور علم کے ساتھ. مولا حسین علیہ السلام کربلا میں شہادت پا رہے ہیں، صبر ہے لیکن علم کے ساتھ. امام سید سجاد ہیں، صبر کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں لیکن علم کے ساتھ. امام محمد باقر علیہ السلام کا تو نام ہی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ شگافتہ کرنے والا، چیر پھاڑ کر سامنے علم کو پیش کرنے والا. یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات کے ساتھ میں بھی علم جڑا ہوا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کے ساتھ میں بھی علم جڑا ہوا ہے. گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کامن فیکٹر اگر نکالیں گے تو سب کے ساتھ میں علم کامن فیکٹر نکلے گا. ہر امام کے ساتھ علم موجود ہے. یہ علم کی جو صلاحیت، جو علم کی کیفیت ہے، یہ علم کیوں عطا کیا؟ کہ علم کے بغیر امامت پر حرف آ جائے گا. اور علم بھی خدا نے کون سا دیا؟ کہ کیا صرف جغرافی اور میتھمیٹکس کا علم دے رہا تھا، زولوجی اور باٹنی پڑھا رہا تھا؟ کہتے نہیں. خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ہم نے قرآن کا علم عطا فرمایا. تبھی تو تھا نا کہ مولا کائنات نے پیدا ہوتے ساتھ قرآن کی تلاوت کی. علم تھا جبھی تو تلاوت کر رہے تھے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ 40 برس کے بعد نبی بنے. جب 40 برس کے بعد نبی بنے یا نبوت 40 برس کے بعد مل رہی ہے اور نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں تو پھر علی سنا کیا رہے تھے اور رسول سمجھ کیا رہے تھے؟ بلند ترین صلوات پڑھیں. مجھے معلوم نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے لکھنا نہیں آتا اور کوئی آ کر مجھے علم کی باتیں سنائے اور میں تصدیق کروں ہاں تم نے صحیح پڑھا. کہا کیا جائے گا؟ بھئی آپ کو تو خود نہیں معلوم تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میڈیسن کا علم لا کر میرے سامنے بیان کیا جائے، انجینئرنگ کا نالج میرے سامنے پڑھا جائے، لاء کی کتاب میرے سامنے پڑھی جائے اور میں تصدیق کرتا رہوں ہاں تم نے جو پڑھا وہ صحیح پڑھا، وہ تم نے جو پڑھا وہ صحیح پڑھا. کہا اگر میں تصدیق کروں قابل اعتماد نہیں رہوں گا. کہا اس لیے کہ میں علوم جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر تصدیق کر رہا ہوں اور علوم جانتا ہوں تو ماننا پڑے گا کہ نبی کے سامنے اگر علی توریت کی تلاوت کر رہے ہیں، زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنا ہے، پیدا ہی نبی ہوا ہے. تو علم نمایاں ہے. علم سب سے زیادہ بلند شے اور تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. یہ 5ویں امام، کل آدھا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، آج ایک بات سے آغاز کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے 5ویں امام. ان کے پاس جابر آئے، جناب جابر سے کلام ہوا. جناب جابر کے کلام کے بعد اب ایک نوبت آتی ہے. بہت سارے افراد امام کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ مولا وہ فلاں راہب آیا ہوا ہے، بہت زیادہ عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کے علم کا کیا کہنا؟ چھوٹی چھوٹی عقل والے افراد ہوتے ہیں،
دیکھ رہے ہیں کہ علوم کا سرچشمہ یہاں سے بہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بتانے کا مقصد دیکھیں، امام سے آ کر بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا راہب آیا ہے، بہت بڑا علم داں ہے، بہت علم اس کے پاس میں ہے۔ امام کہتے ہیں کہ اچھا چلیں ذرا اس سے ملاقات کراتے ہیں۔ سارے افراد جا رہے ہیں، کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ اپنے دائر میں رہتا ہے، چلیے ملاقات کر کے آتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سادے لباس میں پہنچتے ہیں۔ سادے لباس میں جب وہاں پر پہنچے، راہب آج کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، ایک مرتبہ رک جاتا ہے، تمام چہروں کو دیکھا، جیسے ہی پانچویں امام کے چہرے کی طرف نظر پڑی، ایک مرتبہ خاموشی کے ساتھ اپنے سر کو جھکا لیا اور کہتا ہے کہ آج اس بزم میں، توجہ کیجئے گا، آج اس بزم میں کوئی مجھ سے بڑا علم والا ہے جس کی وجہ سے میری زبان میں لغنت پیدا ہو گئی ہے۔ بہت آسانی سے ہم سنتے ہیں، لیکن اس کی نظروں کو دیکھیں، عیسائی ہو، یہودی ہو، غیر مذہب کا ہو، وہ امامت کو بھی پہچان رہا ہے، نبوت کو بھی پہچان رہا ہے۔ یہ مسلمان ہے کہ جو 40 برس کے بعد رسالت کو تسلیم کر رہا ہے۔ بھئی یہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم موجود ہے۔ ایک مرتبہ سارے چہروں کو چھوڑا، خود اپنی جگہ سے آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آپ عالم ہیں؟ ایک مرتبہ امام کا جواب، ہم جیسا انسان ہوتا تو فوراً کہتا ہاں 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 میں مولانا ہوں، میں عالم ہوں۔ امام کہتے ہیں، امام سے جب اس نے سوال کیا کہ کیا آپ عالم ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی طرح جاہل نہیں ہوں۔ جملہ بتاؤ، توجہ کیجیے گا، یعنی اپنے علم کو بھی ظاہر کر رہے ہیں اور جہالت کی نفی بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ صرف علم ہو جانا کمال نہیں ہے، جہالت کا نہیں ہونا یہ کمال ہے اصلی۔ علم لیے ہوئے تو بہت سارے بیٹھے ہوئے نا، یورپین کنٹریز میں، چائنا میں، فرانس میں، جاپان میں، بہت زیادہ ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی گھمنڈ ہے، بہت زیادہ غرور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے۔ علم تو ہے لیکن جہالت دور نہیں ہوئی ہے۔ کتنے واقعات درپیش آتے ہیں کہ ان کا علم تو نمایاں ہوتا ہے لیکن علم کے ساتھ میں جہالت بھی نظر آتی ہے۔ تو صرف علم کافی نہیں ہوتا ہے، جہالت کا دور ہونا مقصد ہوتا ہے۔ وہ علم کبھی فائدہ نہیں پہنچانے والا ہے کہ جو انسان کے خود کے اندر کی جہالت کو دور نہ کر دے۔ جب تک انسان کی جہالت دور نہیں ہوتی ہے تب تک کہ اس کا علم اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کی طرح جاہل نہیں ہوں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا، کہا کیا آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے یا میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں؟ علی کا بیٹا ہے، رسول کی خاندان ہے۔ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں کہ سلونی ہمارا حق ہے، تمہارا نہیں ہے۔ سلونی ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ یہ سلونی ہمیں ہی زیب دیتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں جو انجیل میں ہیں اور آپ کے یہاں سے مطابقت نہیں کرتے، کیا کرو؟ کیا کرو؟ امام سے کہتا میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے کہ جو دن میں شمار کیا جاتا ہے نہ رات میں شمار کیا جاتا ہے؟ یہ سوالات ہمارے اور آپ کے لیے، میں بارہا کہتا ہوں، اس لیے کہ بہت آسانی سے ہم تک پہنچے ہیں نا، تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی، ان کی ویلیو نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ کتابوں سے اٹھایا، آسانی سے پڑھ لیا یا آسانی سے سن لیا، کہا یہ تو ہمارا سنا ہوا جواب ہے۔ کہا حکمتیں دیکھیں۔ امام فرماتے ہیں
اس کے جواب میں کہ وہ وقت کہ جو نہ دن میں شمار ہے نہ رات میں شمار ہے، وہ اول صادق کا وقت ہے، صبح صادق کا وقت۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رات جا رہی ہوتی ہے اور دن آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جنت کا یہی وقت رہے گا، اور جنت میں ایسے ہی وقت کو خدا روک کر رکھے گا۔ دوسرا سوال کرتا ہے، کہا یہ جواب آپ نے صحیح دیا۔ کہا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں کہتے ہیں کہ جنت میں غذائیں ملیں گی، جنت میں مشروب ملیں گے پینے کے لیے، اور انسان وہاں پر سیر و سیراب ہوگا، کھائے گا پیے گا۔ اگر کھائے گا پیے گا تو اس کے بعد بول و براز کے لیے یعنی گندگی تو کرے گا۔ کیا جنت میں انسان کھانے پینے کے بعد میں گندگی نہیں کرے گا؟ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر کوئی گندگی نہیں کرے گا۔ حیران ہو کر ایک مرتبہ سوال کرتا ہے، کیا دنیا میں آپ اس کی مثال مجھے دے سکتے ہیں؟ کیا دنیا میں اس کی مثال مجھے آپ دے سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ سارا مجمع سن رہا ہے، سوال کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس کا سوال آیا کہ کیا گندگی نہیں کرے گا، امام نے کہا کہ نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ دنیا میں اس کی کیا مثال آپ دیتے ہیں؟ کہا شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، غذا بھی پہنچ رہی ہے، مشروب بھی پہنچ رہا ہے، اس کی طاقت کی ساری چیزیں پہنچ رہی ہیں، لیکن بچہ ماں کے پیٹ میں کبھی گندگی نہیں کرتا ہے۔ کہا آپ نے صحیح جواب دیا۔ کہا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں تشت ہوگا ایک، اور اس میں بہت ساری غذاؤں کو ملا دیا جائے گا، لیکن جو غذا جہاں پر ہوگی، چاہے وہ سوکھی ہو، چاہے وہ گیلی ہو، چاہے وہ تر ہو، وہ آپس میں ملوث نہیں ہوگی، ملے گی نہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہ ایک دوسرے سے ملے گی نہیں۔ کہا اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ کہا انڈا، انڈا خدا نے رکھا ہے نا، یہ دنیا کی ایک مثال ہے کہ انڈے کے اندر سفیدی بھی ہے اور زردی بھی ہے، اور گیلا انڈا ہے، لیکن زردی سفیدی میں نہیں ملتی ہے اور سفیدی زردی میں نہیں ملتی جب تک کہ باہر نکال کر نہ ملایا جائے۔ یہ جوابات دینے والی شخصیت کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے امام باقر، یعنی علم کو نکال کر، چیر کر، شگافتہ کر کے دنیا کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ کہا آپ یہ سوالات کے جوابات کیسے دے رہے ہیں؟ کہا کیا بھول گئے کہ میرا جد کون تھا؟ کیا بھول گئے میرے جد کون تھا؟ کہا علی آپ کے جد ہیں۔ کہا علی کو بھول گئے؟ وہ علی تھے کہ جن کے سامنے یہودی بھی سوال کرتے تھے، عیسائی بھی سوال کرتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی سوال کرتے تھے۔ علی نے توریت والوں کو توریت سے جواب دیا ہے، زبور والوں کو زبور سے جواب دیا ہے، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دیا ہے، قرآن والوں کو قرآن سے جواب دیا ہے۔ اور اگر یاد ہو تو ایک موقع وہ بھی آیا ہے کہ یہودی نے آ کر سوال کیا تھا کہ یا علی، آپ کہتے ہیں نا کہ آپ سب کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ ہر مرتبہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جس کا بھی سوال ہوتا ہے اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ کہ سلونی تو ہمارا حق ہے، ایک مرتبہ پھر سوچ لیں۔ کہتا نہیں میں سوال کروں گا، آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا۔ امام پھر فرماتے ہیں کہ سوچ لے۔ کہتا نہیں میں تو آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ جو بیچارے محبت کرنے والے عاشقان تھے وہ ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہوتا ہے نا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں آج تو ہو سکتا ہے کہ بال مس ہو جائے گی، ہو سکتا ہے آج موقع فراہم ہو جائے گا۔ جیسے ہی اس نے یہودی نے کہا کہ آپ سوال کیجئے، اور علی نے کہا کہ دیکھ سوال کرنے کا حق ہمیں ہے، کچھ آ کر کہتے ہیں یا علی اگر وہ چاہتا ہے تو اسے سوال کرنے دیجئے نا، آپ سوال کیجئے، وہ جواب دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے سوال کو پورا کیجئے نا۔ علی مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایک سوال کرتا ہوں۔ علی نے اپنے دامن میں ہاتھ ڈالا اور ابا کے دامن سے
اپنے ہاتھ کو یوں مٹھی بنا کے نکالا اور سوال کرتے ہیں کہ بتا اس مٹھی میں میری کیا ہے. چند وقت کے لیے وہ خاموش ہو گئے. لیکن علی صرف سوالوں کے جواب نہیں دے رہے ہیں, علی کے کمالات کیا ہیں. ایک مرتبہ اس نے اس ہاتھ کی طرف دیکھا اور سر کو جھکا لیا, کچھ دیر خاموش رہا اور کچھ دیر کے بعد میں کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پرندے کا انڈا ہے. امام مسکرائے, کہا ہاں انڈا ہے. اب تو سارا مجمع جتنا سامنے کھڑا ہوا تھا سبحان اللہ, واہ واہ, الحمدللہ, ارے جواب مل گیا. آج ایک یہودی نے علی کے سوال کا جواب دے دیا, اس نے جواب دینے پہ قدرت لا لیا, اب وہ قادر ہو گیا, اب اس کے پاس قدرت موجود ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں آپ لوگ, اور تھوڑا ایک اور بلند ترین کہا آج تو علی کے سوال کا جواب مل گیا. اب کچھ تھے بیچارے کہ جو کوہنیاں بھی چل رہی ہیں, اشارے بھی ہو رہے ہیں, دیکھو آج علی کو بھی جواب مل گیا. ایک مرتبہ جو جواب دینے والا یہودی تھا وہ ایک مرتبہ خود کہتا ہے کہ میں جواب دے کر مطمئن نہیں ہوں. علی فرماتے کیوں؟ کہا یہ انڈا آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے؟ ابھی کہہ رہا تھا کہ سوال نہیں کروں گا جواب دوں گا, خود مجبور ہو گیا کہ اب سوال کر رہا ہے کہ یہ انڈا ہاتھ میں آیا کیسے. کہا کیا جانتا نہیں ہے کہ انڈا آیا کیسے؟ کہا میں جانتا تو ہوں, لیکن یہ انڈا آپ کے ہاتھ میں آیا یہ یہاں کے پرندے کا نہیں, یہاں سے کئی میل دور ایک پرندہ ہے جو پرندہ ہاتھ نہیں لگانے دیتا, اپنی جان پر کھیل جاتا ہے, کسی کو ہاتھ میں انڈا نہیں لینے دیتا. وہ پرندے نے آپ کو انڈا اپنے ہاتھ میں اٹھانے کی قدرت کیسے عطا فرمائی, میں یہ سوچ رہا ہوں. ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کہتے ہیں صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا ہے, اگر تو مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے تو اس انڈے کو وہاں رکھ کر دکھا جہاں سے میں اٹھا کر لایا ہوں. گویا علی بتا رہے ہیں کہ صرف انڈے کا اٹھا لانا میرے لیے کمال ہے, اور اس کے بعد میں کمال یہ ہے کہ اس پرندے سے میں نے کلام کیسے کیا ہے جبکہ وہ مجھ سے دور ہے, اس کو میں نے سمجھایا کیسے ہے جبکہ وہ مجھ سے دور ہے, کہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو کل شیء احصیناہ فی امام مبین, کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو زمین اور آسمان کے لیے امام بنا کر بھیجا ہوا ہوتا ہے. ارے حیدری, ارے صلوات. امام صرف وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو صرف زمین پر رہ کر زمین والوں کی باتوں کو سمجھے, یا لوگوں کے درمیان رہ کر ایک دو افراد کی بولی سمجھ لے یا بھاشا سمجھ لے. تو امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایسے علوم موجود ہو, ایسے علوم کہ علی جیسی شخصیت ہی صرف سلونی کا دعویٰ کر سکتی ہے, سوائے مولائے کائنات کے اور اولاد علی کے کسی کے بساط نہیں ہے کہ کوئی سلونی کا دعویٰ کر لے اور اس کو نبھا دے. تاریخ میں گواہیاں ملتی ہے, کئی ایسے گزرے ہیں کہ پوچھو, جب پوچھا گیا تو کہا ٹھہرو رکے میں لکھ دو, ہم پوچھ کر آتے ہیں. گئے تو وہیں, تب پہلے بھیج دیا ہوتا تو کم سے کم شرمندگی تو نہیں اٹھانی پڑتی. ایک صلوات پڑھیں محمد یہ خالص امامت پر زیب دیتا ہے. جب امام نے جواب دینا شروع کیا, کہتا ہے کہ بس ایک آخری سوال کا جواب آپ سے چاہتا ہوں. پانچویں امام سے کہتا ہے عیسائی کا کون سا سوال ہے بچوں کے لیے, کہ ہم لوگ تو استاد محترم کے زمانے میں یہ سارے واقعات کو بہت اچھے سے سن چکے ہیں, لیکن دہرانا اس لیے مقصد ہوتا ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن کا گیپ نہ بننے پائے, تو وہ جنریشن گیپ نہ ہو, لہٰذا وہ باتیں, لیکن نتیجہ انشاءاللہ خوبصورت ہوگا. اور نتیجہ جو ہوگا اس کو بہت آہستہ سے پڑھوں گا, آپ کے سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو صلوات پڑھ ہی دیں گے آپ انشاءاللہ.
امام سے سوال کرتا ہے کہ توریت میں دو افراد کا تذکرہ ہوا ہے، دو بھائیوں کا تذکرہ ہوا ہے کہ دو سگے بھائی تھے کہ جو پیدا ایک ساتھ ہوئے، انتقال ایک ساتھ کیا، لیکن دونوں کے درمیان ایک کی عمر 50 سال تھی اور ایک کی عمر 150 سال تھی۔ میں نے کہا نا کہ بہت آسانی سے ہمیں جوابات فراہم ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ دو بھائی ہیں، ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں، ساتھ میں انتقال کیا ہے، لیکن ایک کی عمر 50 سال ہے، ایک کی عمر 150 سال ہے۔ جناب علی مرتضیٰ مسکرا کر کہتے ہیں کہ وہ دو پیغمبر ہیں کہ جن میں سے ایک کا نام عزیز ہے اور ایک کا نام عزیر ہے۔ یہ دو نبی گزرے ہیں، یہ دو نبیوں کی زندگی ایسی گزری ہے کہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک ساتھ پیدا ہوئے، لیکن جناب عزیز جناب عزیر سے جدا ہو گئے۔ جناب عزیر سفر میں تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ چند اصحاب ساتھ میں تھے، اور ایک روایت میں صرف یہ ہے کہ گدھا ساتھ میں تھا جس پر وہ سواری کیا کرتے تھے۔ تو نبی گدھے پر بھی سوار ہوا کرتے تھے، نبی کی سواری کبھی کبھی گدھا بھی ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عزیر پیغمبر اپنے ساتھ راستے میں لے کر گدھے کو چلے۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ ایک پیڑ کے نیچے جناب عزیر لیٹ گئے، اپنے گدھے کو وہاں پر باندھ دیا اور ساتھ میں افراد موجود تھے۔ جناب عزیر لیٹے، خدا کا حکم ہوا کہ ان تمام کی روح کو قبض کر دو۔ سب کی روحوں کو قبض کر لیا گیا۔ ایک روایت میں روح قبض کر لی گئی، ایک روایت بتاتی ہے کہ نیند طاری ہو گئی۔ نیند کا مفہوم کم صادر ہوتا ہے، موت کا مفہوم زیادہ صادر ہوتا ہے۔ یہ اس جگہ پر جناب عزیر بھی ہیں، ان کے اصحاب بھی ہیں، اور وہ گدھا بھی ہیں۔ کچھ وقت گزرا، جناب عزیر کو خدا نے اٹھایا اور پوچھا، عزیر کتنی دیر آرام کیا؟ جناب عزیر کہتے ہیں کہ شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم، شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ جناب عزیر سے خدا کہتا ہے کہ تم 100 سال تک یہاں پر پڑے رہے ہو۔ اب جو سوال کرنے والے افراد ہیں کہ آپ کے امام 1400 سال کے ہو گئے اور ابھی تک زندہ ہے، تو جو خدا 100 سال پر قدرت رکھتا ہے وہ 1000 سال پر بھی تو قدرت رکھتا ہے، وہ لاکھوں سال پر بھی تو قدرت رکھتا ہے۔ بلندترین صلوات پڑھیں۔ جناب عزیر سے خدا کہتا ہے کہ 100 سال آپ یہاں پہ آرام کر رہے ہیں۔ جناب عزیر بے قراری کے عالم اٹھ کر حیرانی سے دیکھتے ہیں، کہا میں 100 سال سے یہاں پر ہوں؟ کہا ہاں آپ 100 سال سے یہاں پر ہیں۔ کہ جب میں لیٹا تھا تو بادل میں ایسی ایسی کیفیت تھی، رنگ ایسا نظر آ رہا تھا، وہی کیفیت تو مجھے ابھی بھی نظر آ رہی ہے، یعنی مجھے احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ میں 100 سال تک یہاں پر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آواز قدرت آتی ہے کہ یہ دیکھو تمہارے بازو، یہ جتنے افراد تھے اور یہ جو تمہارے ساتھ کا تمہارا گدھا تھا، اس گدھے کا کیا عالم ہے؟ کہ ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ 100 سال کے بعد میں گدھا کہاں باقی رہے؟ ایک مرتبہ جناب عزیر درخواست کرتے کہ خدایا تو نے مجھے تو زندہ کر دیا، میں گھر جانا چاہتا ہوں، تو میرا سواری میرا گدھا۔ خدا نے کہا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں؟ کہا قدرت خداوندی کا مشاہدہ جناب عزیر کر رہے ہیں، ہڈیاں جڑی، گوشت بنا، پوست آیا۔ ایک مرتبہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی گدھا اٹھ کر کھڑا ہوا،
اس کے بعد جناب عزیر پیغمبر اصحاب کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دے، ان کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دے۔ ایک سوال درمیان میں، خدا نے جب جناب عزیر پیغمبر کو اٹھایا تو جناب عزیر ان کا گوشت، ہڈیاں، جسم ریزہ ریزہ ہوا یا بدن صحیح سالم رہا؟ بہت توجہ کیجیے، میں نتیجے پر آ رہا ہوں۔ کہتا صحیح سالم رہا، جبھی تو خدا پوچھ رہا ہے نا کہ کتنی دیر آرام کیا۔ بدن صحیح سالم تھا، نبی تھے تو نبی کا بدن 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی رہا جیسے نبی کا بدن رہنا چاہیے۔ لیکن جو نبی نہیں تھا اس کا بدن برباد ہو گیا، مٹ گیا، فنا ہو گیا۔ نبی کے سامنے اسے اٹھایا گیا۔ اب نبی نبی رہا، صحابی صحابی رہا، گدھا گدھا رہا۔ یہ نہیں ہوا کہ نبی کے بغل میں سو جانے کی وجہ سے گدھے کی کیفیت بدل گئی ہو۔ صلوات پڑھیں۔ یہ نہیں ہوا کہ گدھے کے ساتھ میں سونے کی وجہ، گدھے کے نبی کے ساتھ میں سو جانے کی وجہ سے اس کی کیفیت بدل گئی ہو۔ کہتے نہیں، نبی نبی ہوتا ہے، دوسرا جانور ہوتا ہے، عام انسان عام ہوتا ہے۔ اسی کا مشاہدہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ہوا نا، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں، جو ایک تجلی خدا کی جانب سے آئی اور کوہ طور پر پڑی، سارا پہاڑ جل گیا، افراد جتنے تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے، لیکن نبی جو تھا موسیٰ وہ صرف گرا اور بے ہوش ہوا۔ اس لیے کہ دنیا کے سامنے بتانا مقصد تھا کہ دیکھ لو، عام جسم عام ہوتا ہے، نبی کا جسم ہوتا ہے۔ اب دنیا اگر یہ کہتی ہوئی نظر آئے کہ یہ نبی ہم جیسے ہے تو یہ سوائے حماقت کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ نبی ہے اور وہ عام انسان ہے۔ وہ عام انسان عام ہوتا ہے، نبی نبی ہوتا ہے۔ آج دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آج کسی غلام کا تذکرہ کر سکوں۔ کل انشاءاللہ کل کی مجلس 7:30 بجے رہے گی۔ تمام افراد کل 7:30 بجے انشاءاللہ مجلس میں شرکت فرمائیں۔ یہاں سے پیچھے سید حسن رضا کے، مرحوم سید حسن رضا صاحب کے دولت قدے پر مجلس اعضا کا انعقاد کل کیا گیا۔ یہ جو نبی اور آل نبی، میں آج کسی اور کا تذکرہ نہیں کر سکا ہوں، لہذا آپ کے سامنے غلامان میں سے ایک غلام کا تذکرہ مصائب کے طور پر۔ وہ خاص اصحاب و انصار میں سے کون؟ کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر۔ کہتے ہیں کون حبیب؟ مولا حسین کے بچپن کے دوست، مولا حسین علیہ السلام کے ایسے دوستوں میں سے کہ جو اپنے آپ کو حسین پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ ہے۔ ایک مرتبہ جب کربلا کے میدان میں یزید کی طرف سے فوج پہ فوج بڑھ رہی ہے، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، جناب زینب کا دل بے قرار ہو رہا ہے۔ جناب زینب سوال کرتی ہے کہ بھیا یزید کی طرف ہزاروں آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی نہیں؟ ایک مرتبہ جناب مولا حسین کہتے ہیں کہ بہن ہمارا بھی ہے، ہمارا ایک ان کے ہزاروں پہ بھاری ہے۔ بہن کا دل تھا، ایک مرتبہ کہتی کہ پھر جلدی سے اسے بلا لو۔ ایک مرتبہ جناب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا۔ حضرت دارو جانتے خط کا پہلا فقرہ
پہلا جملہ کیا تھا؟ السلام علیکم یا رجل فقیہ۔ حبیب ابن مظاہر، اے مظاہر کے بیٹے، ہم کربلا کے میدان میں گھر گئے ہیں یزیدی فوج کے درمیان، جلد سے جلد ہماری مدد کے لیے آ جاؤ، ہمارے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ آخری میں خط کو لکھ کر جناب زینب کے سامنے پیش کیا۔ جناب زینب نے خط کو دیکھا اور کہتی ہیں کہ حبیب سے ایک جملہ لکھ دینا کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں سلام کہہ رہی ہے، اور لکھ دینا کہ ہمارے ساتھ مخدرات عصمت و طہارت بھی ہے۔ یہ خط قاصد لے کر پہنچا حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ جب قاصد پہنچا ہے عزاداروں، ایک مرتبہ جناب حبیب نے اس خط کو لیا، اپنی آنکھوں سے لگایا، لبوں سے لگایا اور لے کر چلتے اپنی گھر۔ جب گھر پہنچے، گھر پہنچ کر ایک مرتبہ سر کو جھکا کر اندر داخل ہوئے۔ حبیب کی بیوی کہتی ہے حبیب کیا بات ہے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے آ رہے ہو، خاموش لگ رہے ہو؟ کہ رسول کے بیٹے حسین نے خط لکھا ہے اور بلایا ہے کربلا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے کہ پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مجھے تیرا خیال آتا ہے۔ کہا وہ حبیب وائے ہو تم پر کہ رسول زادیہ وہاں پر موجود ہے، ان کی تمہیں کوئی فکر نہیں اور اپنی زوجہ کی، اپنی بیوی کی فکر کر رہے ہو۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حبیب کہتے ہیں کہ مجھے جانے کا موقع چاہیے تھا، میں سوچ رہا تھا تیرے دل میں کیا چل رہا ہے، بس یہ جملہ سننا تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ میں کیسے تمہیں روک سکتی ہوں۔ جناب حبیب پہنچتے ہیں، حبیب کو دیکھا۔ جناب مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس سے کہا کہ استقبال کرو۔ جناب حبیب کا استقبال کیا گیا۔ اب جیسے ہی جناب حبیب آتے ہیں، جناب شہزادی زینب کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ حبیب آ گئے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر کو سنا، فضہ سے کہتی ہے کہ جاؤ اور ہمارے بھائی حبیب سے ہمارا سلام کہلوا دو۔ اب جیسے ہی جا کر جناب فضہ نے کہا کہ تمہیں زینب سلام کہہ رہی ہے، بس اپنے سر و سینے کو پیٹ لیا اور کہتے ہیں ہائے کیا وقت آ گیا سید زادیوں پر، کیا غلاموں پر سلام بھیج رہی ہے۔ صداروں کو وقت آتا ہے کہ حبیب میدان میں ہے۔ حبیب نے فنار کیا کئی دشمنوں کو، اور کئی دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد میں اب حبیب پر ایک بار یہ حملہ ہوتا ہے۔ جب حملہ ہوا، جناب حبیب زمین پر گرتے ہیں۔ زمین پر گرے، آواز دیا آقا حسین میری خبر لیجئے۔ اب مولا حسین دوڑے دوڑے جاتے ہیں۔ عباس ساتھ میں، علی اکبر ساتھ میں، قاسم ساتھ میں، اونو محمد ساتھ میں، سارے کے سارے بنی ہاشم ساتھ میں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جناب حبیب کے پاس پہنچے، حبیب کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پر رکھا۔ جیسے ہی زانوں پر اپنے حسین نے سر کو رکھا ہے، ایک مرتبہ حبیب کبھی عباس کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی علی اکبر کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی قاسم کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مولا حسین سوال کرتے ہیں حبیب یہ سب کے چہروں کو کیوں دیکھ رہے؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے میرا سر تو اپنے زانوں پر رکھ لیا ہے، کل ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں نہ عباس موجود رہیں گے، نہ علی اکبر موجود رہیں گے، نہ قاسم موجود رہیں گے، آقا آپ کا سر کس کے زانوں پر آئے گا؟ بس یہ جملہ سننا تھا۔ مولا حسین کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، ارے میری ماں سیدہ آ جائے گی اور اپنی آغوش میں میرا سر لے لے گی، بس یہ جملوں کا ادا کرنا تھا۔ حبیب کہتے ہیں مولا مجھے کوئی روشن سواری نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا کہاں پر سواری نظر آ رہی؟ کہا میرے پائے تھے مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ کہا حبیب تو نے پہچانا نہیں، یہ میرے نانا رسول اللہ ہے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ حبیب کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، دائیں جانب کوئی سواری نظر آئی، کہا مجھے دائیں جانب
کوئی نظر آ رہا کہ یہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہے. ایک مرتبہ حبیب نے سلام کیا, بائیں جانب دیکھ کر حسن کو سلام کیا. اب ایک مرتبہ حبیب اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں, کہا مجھے ایک نقاب پوش بیوی نظر آ رہی ہے. جب یہ جملہ سنا حسین کہتے ہیں میری ماں زہرا آئی ہے, انہیں جھک کر سلام کرو. اب ایک مرتبہ جناب حبیب کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ, اے بنت رسول آپ پر میرا سلام ہو. اب جیسے ہی یہ جملوں کو ادا کیا, حسین نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا, حبیب نے آنکھوں کو بند کیا. ارے حسین کا چاہنے والا اس دنیا سے گزر رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ بحق چاہدہ معصومین المرتضیٰ, بحق شہداء کربلا و اسیران کربلا. تمام مومنین جو پریشان ہیں, حال ان کی پریشانیوں کو دفع فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو مشکلات میں ان کی مشکلات کو آسان فرما. ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. سرکار زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما. ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. ماتم حسین.